جی کیف 3 آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں. آج کے لیکچر میں ہم نے جو لاسٹ ٹائپ ہے ہماری جو اسپیشل ٹائپس آف کانٹریکٹ تھے اس میں لاسٹ ٹائپ آف کانٹریکٹ ہے وہ ڈسکس کریں گے جو کہ ہے بیلمنٹ اینڈ پلیج. یہ دو طرح کے کانٹریکٹ ہے, بیسیکلی دونوں کی نیچر ایک جیسی ہے تو اسی لیے ان کو اکٹھا ہم ڈسکس کریں گے ایک ہی پارٹ کے اندر. لرننگ آبجیکٹو ہمارے 9, 10 اور 11. پارٹ 4 کانٹریکٹ آف بیلمنٹ. کانٹریکٹ آف بیلمنٹ کس کانٹریکٹ کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن اسٹڈی کرتے ہیں. کہتا ہے کانٹریکٹ آف بیلمنٹ کا مطلب والنٹری ڈیلیوری آف گڈس. پہلی چیز یہ گڈس کی ڈیلیوری ہے, یعنی اس میں اس کا مطلب یہ ہوا ایک بندے سے دوسرے بندے کو چیزیں ڈیلیور کی جائیں گی. یعنی بیلمنٹ جو ہے یہ موویبل گڈس کی ہو سکتی ہے, جو اموویبل گڈس ہیں ان کی بیلمنٹ نہیں ہو سکتی. آپ لینڈ بلڈنگ وغیرہ اس کی بیلمنٹ نہیں کر سکتے. بائک کی کر سکتے ہیں, موبائل کی کر سکتے ہیں اور اس طرح دوسری چیزوں کی کر سکتے ہیں, لیکن اموویبل کی نہیں. تو کہہ رہا ہے بیلمنٹ کا مطلب کیا؟ ڈیلیوری ہوگی آف گڈس, اور ڈیلیوری ہوگی والنٹری. والنٹری کا مطلب اپنی رضامندی سے, زور زبردستی سے نہیں. اگر کوئی گن پوائنٹ پہ ہمارا موبائل چھین کے لے جاتا ہے وہ بیلمنٹ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ والنٹری ڈیلیوری آف گڈز نہیں ہے, وہ تو فورسڈ ڈیلیوری آف گڈ ہے. تو یہاں پہ بیلمنٹ میں پہلی چیز, بیلمنٹ کس کو کہتے ہیں؟ ایسے کانٹریکٹ کو جس میں ایک چیزیں دوسرے کو ٹرانسفر ہوتی ہے والنٹری باہمی رضامندی سے, فار سم پرپز, کسی نہ کسی مقصد کے لیے, اور اس مقصد کے پورا ہونے کے بعد وہ چیزیں واپس بھی ہوں گی. یا وہ ڈیفینیشن میں اور الفاظ لکھتا ہے جس کا ایکچولی کوئی پریکٹیکل اتنا یوز نہیں ہے ہمارے سلیبس کو سامنے رکھتے ہوئے, کہ ٹو بی ریٹرنڈ آر ٹو بی ڈسپوزڈ آف اکارڈنگ ٹو انسٹرکشنز. لیکن ہم ریٹرن کے اوپر فوکس کریں گے. اس کا مطلب ہے اگر ہم چیزوں کی والنٹری ڈیلیوری کریں فار سم پرپز اور پھر واپسی نہ ہو, اسے بیلمنٹ نہیں کہیں گے, اسے سیل کہیں گے. وہ سیل ہوتی ہے. بیلمنٹ میں آپ نے چیزیں واپس لینی ہوتی ہے. جیسے فرض کیجئے اگر میرا لیپ ٹاپ جو ہے, میرا کوئی دوست مانگتا ہے کہ یار میں نے آج اسائنمنٹ کرنی ہے, ایک دن کے لیے اپنا لیپ ٹاپ دے دو, اور میں اپنا لیپ ٹاپ اسے دیتا ہوں اور اگلے دن اس ٹرم کے اوپر کہ اگلے دن میں اسے واپس لوں گا, تو یہ بیلمنٹ ہے. لیکن اگر میں اس ٹرم پہ دیتا ہوں کہ لیپ ٹاپ تم لگ رہا تم بھی رکھنا, اب مجھے واپس نہ دینا, تو یہ تو سیل ہو گئی جس میں ہم پرماننٹلی چیز اگلے بندے کو ٹرانسفر کرتے ہیں. تو بیلمنٹ میں یاد رکھیے والنٹری ڈیلیوری آف گڈس ہے, یعنی موویبل گڈز, ایک جگہ ایک بندے سے دوسرے بندے کو گڈز موو ہوں گی. دوسرا پوائنٹ کوئی نہ کوئی پرپز ہوگا. پرپز کچھ بھی ہو سکتا ہے, آگے ہم ٹائپس یا ایگزامپل اسٹڈی کریں گے, اس میں ڈسکس کریں گے. اور پھر ٹو بی ریٹرنڈ, بیلمنٹ میں جو چیزیں ٹرانسفر کی جاتی ہیں انہوں نے واپس ہونا ہوتا ہے, واپس نہیں ہونا تو وہ سیل میں کنورٹ ہو جاتی ہے. اسینشیل فیچرز کیا ہیں؟ اچھا اب اس ڈیفینیشن سے ہی ہمیں اس کے فیچرز بھی مل جاتے ہیں. فیچرز کیا ہے؟ ڈیلیوری آف گڈ ہوگی, کوئی نہ کوئی پرپز ہوگا, اور بعد میں یہ چیزیں ریٹرن ہوں گی. اب ہم ذرا اس کی ڈسکشن کرتے ہیں ڈیلیوری آف گڈز کے اوپر اور پرپز کے اوپر. پرپز کیا ہو سکتے ہیں اور ڈیلیوری آف گڈز کس طریقے سے ہو سکتی ہے؟ گڈز کی ڈیلیوری دو طرح سے ہو سکتی ہے, جیسے ہم نے پڑھا ہوا نا, آفر یا ایکسیپٹنس. ایکسپریس ہوتی ہے, ایک امپلائڈ ہوتی ہے, اس سے ملتا جلتا کنسپٹ ہے کہ ڈیلیوری آف گڈز بھی ایک ایکچوئل ہوتی ہے, ایک کنسٹرکٹیو ہوتی ہے. ایکچوئل کا مطلب کیا؟ چیز ایکچولی ایک بندے کو دوسرے بندے کے حوالے کر دی جائے. جیسے فرض کیجئے میں یہاں پہ کلاس روم میں بیٹھا ہوں, میرا دوست مجھے کہتا ہے یار اپنی بائک دکھانا, میں نے ذرا ایک کام سے, ضروری کام سے جانا ہے, اور ابھی واپس آ کے تمہیں بائک واپس کر دوں گا. میں کہتا ہوں اچھا, میں باہر جاتا ہوں اس کے ساتھ, پارکنگ والے سے بائک باہر نکالتا ہوں پارکنگ سے, اور پھر اس دوست کے حوالے کر دیتا ہوں بائک اور چابی. اب وہ دوست چلا گیا بائک لے کے. یہ ہے ایکچوئل ڈیلیوری, جس میں فزیکلی چیزیں ایک بندے سے دوسرے بندے کو ہینڈ اوور کر دی جاتی ہے. ایک ہوتی ہے کنسٹرکٹیو ڈیلیوری. کنسٹرکٹیو ڈیلیوری میں فزیکلی چیزیں ایک بندے سے دوسرے بندے کو ٹرانسفر نہیں کی جاتی, لیکن کچھ ایسا کیا جاتا ہے جس سے وہ دوسرا بندہ چیزوں کو اپنی پوزیشن میں رکھنے کے قابل ہو جاتا ہے. جیسے فار ایگزامپل میرے دوست نے کہا کہ بائک چاہیے, میں اسے باہر جا کے بائک نہیں دیتا, میں اسے کیا کرتا ہوں, بائک کی چابی دے دیتا ہوں, اور ساتھ میں پارکنگ والے نے جو ٹوکن مجھے دیا ہوا وہ اسے دے دیتا ہوں کہ بھائی یہ ٹوکن دکھاؤ گے تو وہ تمہیں لے کے جانے دے گا, ورنہ بائک نکالنے نہیں دے گا. اب میں نے بیسیکلی تو اسے
بائک نے دی بلکہ اس کی چابی اور ٹوکن دیا ہے. لا یہ کہتا ہے لیکن یہ چابی اور ٹوکن لینے کے بعد وہ بندہ آپ کا دوست اس قابل ہو جائے گا کہ آپ کی بائک کی پوزیشن حاصل کر سکے, تو یہ کنسٹرکٹیو ڈیلیوری کہلائے گی. اسے بھی ہم ایزیوم کریں گے ڈیلیوری ہو گئی, یہ کنسٹرکٹیو ڈیلیوری ہے. اسی طرح بعض اوقات فار ایگزامپل کوریئر والے, آپ نے کہیں سے کچھ پیکٹ منگوایا اور وہ جو ہے وہ کوریئر والوں کے آفس میں پڑا ہے. اب آپ خود جا کے بھی ریسیو کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ خود نہیں جاتے, کسی دوست کو, بھائی کو بھیجتے ہیں کہ کوریئر والے کے آفس میں یہ پڑا ہوا ہے میرا, یا فار ایگزامپل ڈیوو کا جو آفس ہے وہاں پہ جاؤ, وہاں پہ میرا پیکج آیا ہے, کوئی بھی چیز ہے فار ایگزامپل, وہاں پہ جا کے یہ نمبر ہے, یہ نمبر ان کو دو گے تو وہ تمہیں پیکج تمہارے حوالے کر دیں گے. اب اگر میں نے یہ نمبر دیا بھائی کو کہ بھائی جا کے وہ کوریئر والوں کے آفس سے وہ میرا جو پیک ہے وہ لے آؤ, تو میرا اس کو نمبر دینا, وہ جو بھی یونیک کوڈ ہوتا ہے جس کو وہ دیکھ کے, پاسورڈ وغیرہ ہوتا ہے جس کو وہ دیکھ کے میچ کرتے ہیں اور پھر وہ ریلیز کر دیتے ہیں پیکج کو, تو یہ میں نے جو اس کو نمبر دیا, یا فار ایگزامپل میرے پاس کوئی رسید تھی, جس بندے نے مجھے کراچی سے لاہور میں بھیجا یہ پیکج, اس نے ساتھ ہی ایک رسید بھی مجھے بھیج دی, اور اب میں رسید بھائی کو دیتا ہوں جس کو دکھا کے وہ چیزیں ریسیو کر لے گا, تو یہ رسید دینا میرا, یہ کنسٹرکٹیو ڈیلیوری ہے. اسی طرح ریلوے ریسیٹس یا امپورٹس وغیرہ جب ہم کرواتے ہیں تو اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اگر میں چائنا سے کچھ سامان امپورٹ کرواؤں تو چائنا والے جب اپنے پورٹ سے چیزیں بھجوا دیں گے تو یہاں سے ان چیزوں کو ریلیز کروانے کے لیے جب جہاز کراچی کی پورٹ پہ پہنچے گا تو ریلیز کروانے کے لیے کچھ ڈاکومنٹس میرے پاس ہونے چاہیے جو اس بات کا ثبوت ہو کہ میں اس کا ٹرو اونر ہوں. تو وہاں کے جو چائنا والا ایکسپورٹر ہے وہ کیا کرتا ہے, چیزیں شپ کے ذریعے سے بھجواتا ہے اور ڈاکومنٹس جو ہے وہ مجھے علیحدہ سے بھجوا دے گا ہوائی جہاز کے ذریعے سے. اور میرے پاس جب ڈاکومنٹس پہنچیں گے, اب میں جا کے جب شپ والے کو دکھاؤں گا یہ ڈاکومنٹس, تو اسے سمجھ آ جائے گی ہاں میں اب اس کا یہاں پہ ان چیزوں کو ریسیو کر سکتا ہوں. تو میرا وہ اس ڈاکومنٹس کو بل آف لیڈنگ کہتے ہیں. وہ ڈاکومنٹس اگر مجھے دے دیے جاتے ہیں تو ایکچولی وہ چیزیں میرے پاس نہیں آئی, ایکچولی تو وہ سمندر میں ہے, لیکن ڈاکومنٹس میرے پاس آ گئے تو اس کا مطلب ہے میں انٹائٹلڈ ہو گیا ٹو ریسیو دیز گڈس. اب میری انٹائٹلمنٹ ہے تو میں یہ کنسٹرکٹیو ڈیلیوری کہلائے گی, یعنی مجھے چائنا والے ایکسپورٹر نے کنسٹرکٹیو ڈیلیوری کر دی جب اس نے ڈاکومنٹس مجھے بھیجے. تو یہ ایکچوئل اور کنسٹرکٹیو ڈیلیوری میں یہ فرق ہے. لیکن آگے چل کے ہمارے جتنے بھی کنسپٹس ہوں گے اور جو کیس اسٹڈیز ہوں گی وہ مور دین 90% ایکچوئل ڈیلیوری پہ بیس کر رہی ہوں گی. کنسٹرکٹیو ڈیلیوری صرف کنسپٹ کی حد تک آپ کو ڈسکس کرنا تھا. پرپز, بیلمنٹ کا کچھ نہ کچھ پرپز ہوگا, یعنی کسی مقصد کے لیے چیزیں ایک بندے کو دوسرے بندے کے حوالے کی جائے گی. وہ پرپز کچھ بھی ہو سکتا ہے, پرپز کچھ بھی ہو سکتا ہے. جیسے اب دیکھیں بیلمنٹ میں نا دو پارٹیز ہوتی ہیں, ایک بیلر اور ایک بیلی. بیلر وہ ہے جو چیزیں ڈیلیور کرتا ہے اور بیلی وہ جس کو چیزیں ڈیلیور کی جاتی ہیں. تو پرپز جو ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. پرپز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فار دی بینیفٹس آف بیلر, کچھ بیلمنٹ ایسی ہوتی ہے جن میں فار بینیفٹس آف بیلر بیلمنٹ کی جاتی ہے, کچھ میں فار بینیفٹس آف بیلی بیلمنٹ کی جاتی ہے, اور کچھ میں پرپز ہوتا ہے بینیفٹس آف بوتھ, دونوں کا بینیفٹ. فار ایگزامپل اگر ایک بندہ فرض کیجئے اسلام آباد جا رہا ہے, لاہور میں رہتا ہے, اسلام آباد جا رہا ہے, اور وہ اسلام آباد جانے سے پہلے اس کے گھر میں ایک پالتو بلی ہے, اس پالتو بلی کو اپنے دوست کے حوالے کرتا ہے کہ میرے آنے تک اس کا دھیان رکھنا کہیں یہ بھوک پیاس سے مر نہ جائے. تو یہ ہے بیلمنٹ. دیکھیں موویبل گڈ بیلمنٹ, لیکن اس میں بینیفٹ کس کا ہے, صرف بیلر کا. تو پرپز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کیئر کرنے کے لیے, سیف کسٹڈی کے لیے کوئی چیز کسی کے حوالے کر دیں, اس میں صرف آپ کا بینیفٹ ہے, اس کا بینیفٹ نہیں ہے. یہ ہے بیلمنٹ فار دی بینیفٹس آف بیلر. بیلمنٹ فار دی بینیفٹ آف بیلی بھی ہو سکتی ہے. جیسے فرض کیجئے میرا دوست میرے گھر آیا, کہنے لگا یار صبح پیپر ہے, مجھے ذرا اپنا کیلکولیٹر دے دو, میرا کیلکولیٹر جو ہے وہ اچانک خراب ہو گیا, میں پیپر دینے کے بعد تمہیں کیلکولیٹر واپس کر دوں گا. اب یہ جو میں نے اس کو کیلکولیٹر دیا یہ فار دی بینیفٹس آف بیلر نہیں ہے, فار دی بینیفٹس آف بیلی ہے. اور تیسری ٹائپ ہے فار بینیفٹس آف بوتھ پارٹیز, بیلر اینڈ بیلی دونوں کے لیے. جیسے اگر میں یہی کیلکولیٹر اس کو دے رہا ہوں اور میں یہ کہوں کہ کیلکولیٹر دینے کو تیار, مجھے بدلے میں تم نے 50 روپے دینے ہیں کل, تو اس کا مطلب ہے اب اس میں دونوں کا بینیفٹ ہو گیا. اس بندے کا بینیفٹ کیا ہوا کہ اسے کیلکولیٹر مل جائے گا, میرا بینیفٹ کیا ہوا, مجھے پیسے مل جائیں گے.
اسی طرح اگر کیٹ والی ایگزامپل میں میں اگر اسے کو ایک کیٹ جو ہے یہ سنبھال کے رکھو، اس کی سیف کسٹڈی کرنا، اس کا دھیان رکھنا کھانے پینے کا، اور وہ کہے اچھا دوست کہے اچھا اس کے بدلے میں مجھے 500 روپیہ دو تم، تو یہ بیسیکلی دونوں کا بینیفٹ ہو گیا. میرا بینیفٹ یہ ہو گیا کہ جو میری چیز تھی وہ سیف کسٹڈی میں چلی گئی، اور دوست کا بینیفٹ کیا ہو گیا، اسے اس کے بدلے میں پیسے ملیں گے. تو جو بیلمنٹ ہے اس کے کئی پرپز ہو سکتے ہیں. فار بینیفٹس آف بیلر بھی ہو سکتی ہے، فار بینیفٹس آف بیلی بھی ہو سکتی ہے، فار بینیفٹس آف بوتھ ہو سکتی ہے. تو یہ اسینشلز ہم نے ڈسکس کر لیے. اب آگے چلتے ہیں. کائنڈز، بیلمنٹ کی کائنڈز کتنی. اچھا یہ بہت اہم کنسپٹ، بہت اہم. کیس اسٹڈی میں سب سے زیادہ بیلمنٹ والے میں یہ کنسپٹ ایگزامینیبل ہے. بیلمنٹ دو طرح کی ہو سکتی ہے، گریچٹس اور نان گریچٹس. گریچٹس کون سی ہوتی ہے؟ جو اللہ واسطے کی جائے، ثواب کی نیت سے. گریچٹس یہ پہلے بھی ہم ٹرم پڑھ چکے ہیں. اور نان گریچٹس کون سے؟ جو پیسوں کے لیے کی جائے. بیلمنٹ اس کا مطلب ہے گریچٹس بھی ہو سکتی ہے پیسوں کے لیے بھی، اور سوری پیسوں کے بغیر بھی، اور نان گریچٹس بھی ہو سکتی ہے، یعنی جس کے اگینسٹ میں پیسے لیے جائے. گریچٹس والی وہ ہوتی ہے جو وداؤٹ کنسیڈریشن کی جاتی ہے، گریچٹس. اور نان گریچٹس جس میں ریمونریشن نہیں جاتی ہے. اگر میں نے کیلکولیٹر دیا یا کوئی اپنی چیز سیف کسٹڈی کے لیے دوست کے پاس رکھوائی، وہ میرے سے پیسے نہیں لیتا بدلے میں، کہتا ٹھیک ہے یار دوست کا دوست پہ اتنا تو حق ہوتا ہے لاؤ، تو وہ گریچٹس بیلمنٹ ہوگی. لیکن اگر وہ بدلے میں کوئی میرے سے پیسے بھی مانگتا ہے تو وہ نان گریچٹس بیلمنٹ ہوگی. جیسے گریچٹس کی میں نے آپ کو ایگزامپل دے دی، فار بینیفٹس آف بیلر، فار بینیفٹس آف بیلی. نان گریچٹس کی ایگزامپل کیا ہے؟ ریپیئر. آپ کی گاڑی خراب ہو گئی، آپ کی گاڑی خراب ہو گئی، ریپیئر کروانے کے لیے آپ لے گئے ورک شاپ، تو ظاہر ہے وہ بندہ فری میں ریپیئر نہیں کرے گا، پیسے لے گا. اب آپ اپنی گاڑی یا اپنی گھڑی یا کوئی چیز جو ہے وہ ریپیئر کروانے کے لیے تھرڈ موبائل ہے فار ایگزامپل، تھرڈ پارٹی کے پاس رکھوا جاتے ہیں، وہ کہتا ہے جی کل لا کے لے لیجئے گا، تو یہ آپ نے بیلمنٹ کی. لیکن یہ گریچٹس بیلمنٹ نہیں، نان گریچٹس ہے. کیوں نان؟ آپ وہ بدلے میں ریپیئر چارجز آپ نے ادا کرنا ہے، وہ بندہ ریپیئر چارجز ریسیو کرے گا آپ سے. ٹرانسپورٹیشن، آپ کہتے ہیں جی کراچی سے سامان ملتان بھجوانا ہے، پاکستان ریلوے والے کیا فری میں سامان لے جائیں گے؟ نہیں، سامان آپ کا پکڑیں گے، ملتان پہنچائیں گے بھی ڈیسٹینیشن پہ، لیکن بدلے میں پیسے لیں گے. کون سی پیمنٹ ہوئی؟ نان گریچٹس. یہ پہچاننا لازمی ہے کوشچن میں، اس کے رولز ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں. ریپیئر، ٹرانسپورٹیشن، سیف کسٹڈی کے لیے. جیسے نارملی ہم بائک پارکنگ میں کھڑی کرتے ہیں تو کس لیے کھڑی کرتے ہیں؟ سیف کسٹڈی کے لیے، تاکہ واپس آئے تو بائک ہمیں اسی جگہ پہ ملے، یہ نہ چوری ہو جائے. تو یہ ساری ایگزامپلز ہیں نان گریچٹس کی. تو بیسک جو ٹائپس ہیں وہ گریچٹس بھی ہو سکتی ہے بیلمنٹ، اور نان گریچٹس بھی ہو سکتی ہے. اور وہ فار بینیفٹس آف بیلر بھی ہو سکتی ہے، فار بینیفٹس آف بیلی بھی ہو سکتی ہے، فار بوتھ بینیفٹس ہو سکتے ہیں. تو یہ ہماری کائنڈز بھی ہو گئی. بیلمنٹ کا یہاں پہ کنسپٹ ہمارے سلیبس میں اتنا ہی تھا. اس ٹرم میں کچھ سلیبس ریوائز ہوا ہے، تو ریوائز سلیبس کے مطابق یہ کنسپٹ اتنا ہی تھا. اس کے بعد ہے بیلمنٹ کی ایک اسپیسیفک ٹائپ، پلیج. اگر آپ بیلمنٹ کریں لیکن کس مقصد کے لیے کریں؟ مقصد صرف ایک ہے، کیا؟ قرضہ لینا ہے اور سیکیورٹی کے طور پہ چیزیں دوسری پارٹی کے پاس رکھوا رہے ہیں. تو یہ اسپیسیفک ٹائپ آف بیلمنٹ ہے، اسے کہتے ہیں پلیج. پلیج بیلمنٹ ہی کی ایک ٹائپ ہے، پلیج بیلمنٹ ہی کی ایک ٹائپ ہے جس میں پرپس اسپیسیفک ہوتا ہے. کیا؟ لون کی سیکیورٹی. تو جب آپ ایک بندے سے دوسرے بندے کو چیزیں ٹرانسفر کریں لون کی سیکیورٹی ضمانت کے طور پہ، تو اسے کہتے ہیں پلیج. اور چونکہ کارپوریٹ لیول پہ جا کے ہمارا بینکس کے ساتھ واسطہ اکثر پڑتا رہتا ہے، تو ہمیں، اور ظاہر ہے اگر فار ایگزامپل اگر آپ کسی کمپنی میں کسی ہائر پوزیشن پہ ہے، جیسے سی ایف او ہے، سی او وغیرہ ہے، تو آپ کا بینک کے ساتھ جو ڈیلنگز ہوگی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے بینک سے لون لیا ہے اور سیکیورٹی کے طور پہ جو چیزیں رکھوائی ہیں، تو اس میں ہمارے رائٹس کیا ہیں اور بینک کے رائٹس کیا ہیں اس سیکیورٹی کے حوالے سے. کیا سیکیورٹی کے طور پہ جو چیزیں ہم نے بینک والے کے پاس رکھوائی ہے، کیا بینک ان کو استعمال کر سکتا ہے؟ کیا بینک ان کو سیل کر سکتا ہے؟ کیا ہم ان چیزوں کو واپس کبھی لے سکتے ہیں؟ کب لے سکتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں رائٹس میں ڈسکس ہوتی ہیں. تو اب ہم بیلمنٹ سے پلیج کی طرف شفٹ ہو گئے ہیں. اور یاد رکھیے گا پلیج جو ہے یہ اسپیسیفک ٹائپ آف بیلمنٹ ہے.
یعنی بیلمنٹ میں اگر پرپز سیکیورٹی کے طور پہ چیزیں دوسرے کو ہینڈ اوور کرنا ہو تو پھر ہم اسے پلیج کہتے ہیں. پلیج کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہتا ہے یہ بیلمنٹ ہے، بیلمنٹ آف گڈز ہے، یہ بیلمنٹ ہی ہے، لیکن بیلمنٹ کس پرپز کے لیے؟ سیکیورٹی کے لیے، سیکیورٹی آف لون. سیکیورٹی آف لون کی سیکیورٹی کے طور پہ اگر آپ چیزیں جیسے جیولری ہے، بینک کے پاس لون دینے کے لیے جاتے ہیں، بینک کہتا ہے بھائی سیکیورٹی کے طور پہ کیا چیزیں رکھوا رہے ہو؟ ہم سیکیورٹی کے طور پہ ہو سکتا ہے کوئی پراپرٹی رکھوا لیں، لینڈ بلڈنگ وغیرہ. وہ پلیج نہیں ہوگی، وہ بیلمنٹ نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ بیلمنٹ ہوتی ہے موویبل گڈس کی، جس میں ڈلیوری ہوتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ. لیکن اگر فار ایگزامپل آپ جیولری رکھواتے ہیں بینک کے پاس، ٹھیک ہے، تو وہ بیلمنٹ ہوگی. اور وہ چونکہ آپ نے لون کے طور پہ رکھوائی ہے، لون کی سیکیورٹی کے طور پہ رکھوائی ہے، تو اسے ہم سمپل بیلمنٹ نہیں کہیں گے بلکہ اسپیسیفک ورڈ ہے پلیج. پلیج کہیں گے. کتنی پارٹیز؟ بھائی جو پارٹیز ادھر ہوتی تھیں وہی پارٹی، اتنی پارٹیز ادھر. بیلمنٹ میں بھی دو پارٹیز ہوتی ہے، بیلر اور بیلی. پلیج میں بھی دو پارٹیز ہے، لیکن نام چینج ہے. یہاں پہ بیلر اور بیلی نہیں بلکہ پانر اور پانی نام دیا گیا ان کو. اور پانی ہمیشہ ایک بینک ہوگا کیس سٹڈیز میں، یا لینڈر ہوگا جس نے ادھار دیا ہے. اور نارملی پریکٹیکل لائف میں پانی کون ہوتا ہے؟ بینک ہوتا ہے، اکثر بینک ہوتا ہے، اکثر بینک ہوتا ہے. پانر اور پانی دو پارٹیز. پانر کو پلیجر بھی کہتے ہیں، پانی کو پلیجی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن زیادہ جو مشہور ٹرمز ہیں وہ پانر اور پانی ہیں، لیکن ایگزام میں یاد رکھیں پلیجر اور پلیجی بھی یوز کروا سکتا ہے آپ سے ٹرمز. تو اس کا مطلب یہ ہوا پلیج کیا ہے؟ اسپیسیفک ٹائپ آف بیلمنٹ جس میں گڈز ڈلیور کی جاتی ہے سیکیورٹی آف لون کے لیے. اور اس میں بیلر اور بیلی کے بجائے ہم اسپیسیفک ٹرم یوز کرتے ہیں پانر اور پانی. اس کے بعد نیکسٹ کنسپٹ، پانر کے کیا رائٹس ہیں، پانی کے کیا رائٹس ہیں. پانر کے کیا رائٹس ہیں، پانی کے کیا رائٹس ہیں. اب پانی کون ہے بھلا؟ پانی کون ہے؟ جس کو چیزیں ڈلیور کی گئی ہیں، یعنی یہاں پہ بینک، نارملی بینک. اور پانر کون ہے؟ بارور، جس نے ادھار لیا ہے اور جو اصل مالک ہے چیزوں کا. پانی کون ہے؟ جس کے پاس ضمانت کے طور پہ چیزیں رکھوائی گئی. پانی کے کیا رائٹس ہیں؟ رائٹس آف لین. رائٹ آف لین کا مطلب کیا ہے؟ لین کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کو اپنی کسٹڈی میں رکھنا. اس کے پاس، پانی کے پاس رائٹ ہے کہ اپنی چیزوں کو اپنی کسٹڈی میں رکھے گا. کب تک بھلا؟ بھئی جب تک اس کا لون ری پے نہیں ہوتا. کیا صرف لون؟ نہیں، انٹرسٹ بھی. یعنی اگر لون لیا 10 لاکھ کا اور اس کے اوپر 50,000 انٹرسٹ ہے، تو جب تک 10,50,000 نہیں اس کو ادا کیے جائیں گے، اس کا رائٹ ہے کہ اپنے پاس چیزوں کو رکھ سکتا ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک طرف جو پارٹنر ہے وہ پانی کو چیزیں پلیج کروا کے لون لے لے اور دوسری طرف ان کی گمشدگی کی رپورٹ تھانے میں درج کروا دے، FIR درج کروا دے اور کہے بینک والے جو ہے لے کے گئے ہیں، لوٹ کے لے کے، ان سے واپس نہیں. ایسے نہیں ہوگا. ایگریمنٹ ہوتا ہے باقاعدہ، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ رائٹ ہے پارٹنر کا. یہ پانی کا کیا رائٹ ہے؟ لین، ریٹین کرنا. لین کا مطلب ٹو ریٹین گڈز، اپنے پاس گڈز ریٹین کرے گا جب تک کہ اس کو سارے ریزنیبل ایکسپینس، اس کے جو ڈیو اماؤنٹ ہے وہ نہیں پے ہو جائے گی. ڈیو اماؤنٹ میں کیا کیا شامل ہوتا ہے؟ لون دیا وہ اماؤنٹ، اس لون کے اوپر اگر کوئی انٹرسٹ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے وہ اماؤنٹ، اور اگر اس چیز کی سیف کسٹڈی پہ کچھ پیسے خرچ ہوئے ہیں، سیف کسٹڈی پہ اس کو پریزرو کرنے کے لیے، تو وہ بھی لیے جائیں گے. جیسے فرض کیجئے بینک نے کہا بھیا یہ جیولری جو ہے اس کو سنبھالنے کے لیے لاکر میں رکھنا پڑے گا، اور لاکر کے چارجز ہوتے ہیں 10,000 روپے پر اینم، تو وہ 10,000 روپے بھی ادا کرنے پڑیں گے پارٹنر کو. حالانکہ یہ پانی نے سیف کسٹڈی کے لیے اپنے پاس رکھے، لیکن ظاہر ہے انٹرسٹ کس کا سیکیور ہو رہا ہے؟ الٹیمیٹلی پارٹنر کا. تو رائٹ آف لین کلیئر ہو گیا. رائٹ ٹو ریٹین گڈز، جب تک کہ ڈیو اماؤنٹ ساری کلیئر نہیں ہو جاتی. ڈیو اماؤنٹ میں آپ کو میں نے 3 ایگزامپل دی ہے، نوٹ کیجئے گا. ڈیٹ کی اماؤنٹ، انٹرسٹ کی اماؤنٹ، اور اس کو پریزرو کرنے کے لیے جو اماؤنٹ انکر کی جاتی ہے، وہ ایکسپینس انکر کیے جاتے ہیں وہ. پھر جنرل لین فار سبسیکوینٹ ایڈوانسز. اچھا، ایک ہوتا ہے جنرل لین، ایک ہوتا ہے پرٹیکولر لین. پرٹیکولر لین ہمارے سلیبس میں اب نہیں ہے، ان میں فرق یہ ہوتا تھا. پرٹیکولر لین کا مطلب یہ ہوتا ہے جو سیکیورٹی جس لون کے لیے ہے نا وہ اسی کے لیے اٹیچ. پرٹیکولر مطلب اسپیسیفائی کر دیا یہ سیکیورٹی اس لون کے لیے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا بینک سے 3-4 لون لیے ہوتے ہیں مختلف قسموں کے، خاص طور پہ کمپنیز وغیرہ نے.
اگر آپ نے کوشچن یہ ہے کہ اگر آپ نے بینک سے 3-4 دفعہ لون لیا ہے تو کیا ہر لون کی جو سیکیورٹی دی ہے وہ صرف اسی لون کو کور کرے گی کہ وہ سبسیکوینٹ بعد والے لون کو بھی کور کرے گی؟ یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ بینک کے ساتھ یہ ٹرمز ایگری کریں نا کہ سر میں نے آپ سے ایک لون لیا، اس کے لیے جو سیکیورٹی رکھوائی وہ صرف اسی لون کے لیے ہے، سبسیکوینٹ لون کے لیے نہیں ہے، تو یہ پرٹیکولر لین ہوتا ہے. یہ ہمارے سلیبس میں نہیں ہے، یہ کچھ خاص کیسز میں ہوتا تھا. پلیج کے کیس میں جو لین ہوگا، اوپر ہم نے پڑھ لیا لین کا رائٹ، یہ جنرل لین ہوگا. جنرل لین کا مطلب کیا ہے؟ جیسے میں نے بینک کے پاس گیا، اللہ نہ کرے کبھی جانا پڑے، لیکن فرض کیجئے اگر گیا اور اسے کہا کہ 10 لاکھ روپے کا لون دے دو اور بدلے میں یہ 15 لاکھ کی جیولری ہے اپنے پاس رکھ لو، تو یہ پلیج کی ایگزامپل ہے. اب میں نے 10 لاکھ لے لیا لون استعمال، مجھے مزید 3 لاکھ کی ضرورت پڑی، میں بینک کے پاس گیا، مجھے اس نے مزید 3 لاکھ دیا، اب میرے پاس ہو گیا ٹوٹل 13 لاکھ. اب میں اگر بینک کے پاس جا کے کہوں یہ 10 لاکھ پکڑو اور جیولری واپس کرو، بینک کہے گا 10 لاکھ نہیں، اوپر بعد والا سبسیکوینٹ 3 لاکھ بھی دو مجھے. میں کہوں گا نہیں نہیں، جو جیولری رکھوائی تھی وہ 10 لاکھ کے لون کے لیے رکھوائی تھی سیکیورٹی کے طور پہ، بعد میں جو لون دیا تھا اس میں تو میں نے کوئی سیکیورٹی رکھوائی نہیں، وہ تو انسیکیورڈ ہے، بغیر کسی سیکیورٹی کے. بینک کہے گا نہیں نہیں سر، پلیج کے کیس میں جو ہمارا رائٹ آف لین ہوتا ہے وہ جنرل ہوتا ہے. جنرل کا مطلب جو سبسیکوینٹلی آپ نے ایڈوانسز ہم سے لیے ہیں، ایڈوانسز میں لون، جو سبسیکوینٹ ہم سے ایڈوانسز لیے ہیں، لون لیے ہیں، وہ آپ کی پچھلی سیکیورٹی سبسیکوینٹ لونز کو بھی کور کرتی ہے. یعنی جو پچھلا 15 لاکھ کی سیکیورٹی تھی وہ بعد والے 3 لاکھ کے لون کو بھی کور کر رہی ہے. اب آپ نے وہ بھی ہمیں پے کریں گے تو پھر یہ سیکیورٹی آپ کو ریلیز کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے. یہ ہے جنرل لین فار سبسیکوینٹ ایڈوانسز کا مطلب. لین فار سبسیکوینٹ ایڈوانسز، آپ کو شاید بک میں جنرل کا ورڈ نہ ملے، صرف کنسیپٹ سمجھانے کے لیے آپ کو یوز کیا ہے. لین فار سبسیکوینٹ ایڈوانسز کا مطلب کیا ہے کہ پلیج میں جو لین کریٹ ہوتا ہے، اگر بعد میں کوئی سبسیکوینٹلی بھی لون لیا جائے تو وہ پچھلا سیکیورٹی سبسیکوینٹ لون کو کور کر رہی ہوگی. ہاں اگر کانٹریکٹ میں کلیئرلی لکھ دیا جائے کہ ہر کانٹریکٹ کی علیحدہ سیکیورٹی ہے تو پھر اپلائی نہیں ہوگا، ورنہ نارملی اپلائی ہوتی ہے. پھر رائٹ ٹو ریسیو نیسیسری ایکسپینسز. نیسیسری ایکسپینس، اب آپ کو یہاں پہ رائٹ آف لین میں بتایا تھا کہ رائٹ ہے لین کا، اپنے پاس ریٹین کرنے کا. کب تک؟ جب تک یہ ایکسپینسز پورے نہ ہو جائے، جب تک یہ جو ڈیو اماؤنٹس ہیں یہ پے نہ ہو جائے، جو ڈیٹ ہے، انٹرسٹ ہے اور پریزرو کرنے کے، اس چیز کو سنبھالنے کے ایکسپینسز. پھر اگر پانر ڈیفالٹ کر، فرض کیجئے جس میں نے لون لیا تھا وہ ڈیفالٹ کر گیا، ڈیو ڈیٹ پہ اس نے پیسے واپس نہیں کیے، کیا بینک ان چیزوں کو سیل کر سکتا ہے یا نہیں؟ یاد رکھیں جب کبھی بینک سے کوئی بندہ لون لیتا ہے، سیکورٹی کے طور پہ کوئی جیولری وغیرہ چیزیں رکھواتا ہے اور ڈیفالٹ کرتا ہے، بینک کے پاس 2 آپشنز ہیں. بینک کے پاس 2 آپشن ہیں. پہلی آپشن، نوٹس ایشو کرے آفیشلی ایک پارٹنر کو کہ بھائی جان آپ ڈیفالٹ کر گئے ہیں، اس تاریخ تک آپ ہمیں پیسے جمع کروا دیں، آخری نوٹس ہے، ورنہ ہم آپ کی چیزیں سیل کر دیں گے. یہ نوٹس دینا ضروری ہوتا ہے. اس نوٹس کے بعد بھی اگر پیسے پے نہیں ہوتے تو بینک کے پاس رائٹ ہے کہ وہ جا کے سیل کر سکتا ہے آکشن میں ان چیزوں کو. سیل کرنے سے جتنے پیسے ملیں گے، یاد رکھیں اگر زیادہ پیسے ملے ہیں تو ایکسیس اماؤنٹ واپس کرنی ہے پارٹنر کو، اور اگر کم پیسے ملے ہیں تو سٹل ایکسیس اماؤنٹ پارٹنر سے ریسیویبل ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. یعنی یہ نہیں چیزیں بیچی تو جو کمی بیشی ہے وہ بینک کی ہوگی، نہیں، کمی بیشی پارٹنر کی ہے. تو یہ ہے پہلا رائٹ کہ سیل کر سکتا ہے. دوسرا رائٹ کیا ہے؟ یا اور کیا کر سکتا ہے؟ یا اور یہ کر سکتا ہے کہ پارٹنر کے خلاف کورٹ میں کیس فائل کرے گا، عدالت سے کہے گا سر اس سے مجھے پیسے نکلوا کے دیجئے، ٹھیک ہے. اور اس صورت میں جو چیزیں ہوں گی انہیں احتیاطاً اپنے پاس سیکیورٹی کے طور پہ سنبھال کے رکھے گا. یہ نہیں کہ اگر دوسری آپشن سلیکٹ کی تو سیکیورٹی واپس دینی پڑے گی، نہیں نہیں نہیں. پہلی میں وہ ان چیزوں کو سیل کر رہا ہے، دوسری میں سیل نہیں کر رہا، کورٹ میں کیس فائل کر رہا ہے، لیکن چیزوں کو اپنے پاس ضمانت کے طور پہ رکھا ہوا ہے. کہ فرض کیجئے اگر کورٹ اسے آرڈر کرتا ہے کہ پیسے دو اور وہ پھر بھی پیسے نہیں دیتا تو ہم سیکنڈ آپشن ہمارے پاس موجود ہو سیل کرنے والی. تو اگر پارٹنر ڈیفالٹ کرے گا تو پانی کے پاس کون سی 2 آپشن ہیں؟ پراپرٹی کو سیل بھی کر سکتا ہے، کیس بھی فائل کر سکتا ہے. نیکسٹ، رائٹ اگینسٹ ٹرو اونر. اگر فرض کیجئے جیولری چوری کی تھی
बैंक को नहीं पता था, बैंक को जाके ये ज्वेलरी रखवा दी गई इसके पास, और बैंक ने जमानत के तौर पर रख ली अपने। अब ट्रू ओनर है, उसे कहीं से खबर मिली वो ज्वेलरी मेरी बैंक के पास पहुंच गई है, वो पुलिस लेके बैंक वाले के पास आ गया। बताइए क्या बैंक ट्रू ओनर को वापस करने का लायबल है कि नहीं चोरी का माल? इसका जवाब ला देता है, कहता है नहीं है, नहीं है। और ये नॉर्मली और भी बहुत जगहों पे सेम कंसेप्ट है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में भी सेम कंसेप्ट था। अगर कहीं से किसी के पास चोरी का गुम हुआ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिला, वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है, लेकिन अगर वो आगे फर्दर किसी और को निगोशिएट कर देता है फॉर कंसिडरेशन, और दूसरा बंदा इसको रिसीव करता है इन गुड फेथ विदाउट नोटिस ऑफ डिफेक्टिव टाइटल, तो फिर वो होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाता है। याद है ये कंसेप्ट? उसी तरह यहां पे भी ला ये कहता है अगर तो बैंक को पता था पहले ही कि ये चोरी का माल है जो मेरे पास सिक्योरिटी के तौर पर रखवाया जा रहा है, तो फिर बैंक का कसूर है, बैंक ट्रू ओनर को वापस करेगा। लेकिन अगर बैंक को ये नॉलेज नहीं था, बैंक ने एक्ट किया विदाउट नेग्लिजेंस, इन गुड फेथ, विदाउट नोटिस ऑफ डिफेक्टिव टाइटल, तो उस सूरत में बैंक का राइट है कि वो स्टिल चीजें अपने पास रख सकता है चाहे ट्रू ओनर क्यों ना आ जाए। ये राइट अगेंस्ट ट्रू ओनर समझ आया? ये जहन में रखिएगा। अभी थोड़ी देर के बाद नेक्स्ट कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, उसमें ये बार बार कंसेप्ट आएगा 3-4 दफा, कि अगर एक बंदे का टाइटल गुड टाइटल नहीं था लेकिन वो कहीं से चीजें हासिल कर लेता है, उसका गुड टाइटल नहीं और वो प्लेज करवा देता है, क्या प्लेज वैलिड है कि नहीं? ला कहता है ये सारी कहानी प्लेज वैलिड है कि नहीं डिपेंड करती है इस बात पे कि जो पानी है उससे इल्म था कि नहीं था डिफेक्टिव टाइटल का। अगर उसे इल्म नहीं था, उसने गुड फेथ काम किया है, तो फिर ये प्लेज वैलिड है। प्लेज वैलिड का मतलब अब बैंक से चीजें वापस नहीं ली जा सकती। ये तो हो गए राइट्स पानी के यानी बैंक के। जिसने लोन लिया है उसके भी कोई राइट्स हैं? पानर के भी राइट्स क्या? टू गेट गुड्स बैक, पैसे दो चीजें लो, चीजें वापस भी ले सकता है, पैसे दे। सेल तो ही ना किया, गिरवी के तौर पे रखवाया, सेल नहीं किया। अगर वो डिफॉल्ट कर ले, बैंक ने नोटिस भेजा 20 तारीख तक आके पैसे जमा करवा दो, लोन दे दो, वरना हम ज्वेलरी बेच देंगे, और वो 20 तारीख तक नहीं आता, बैंक ने ऑक्शन करने के लिए 30 तारीख डिसाइड की, 30 तारीख को नीलामी में ये बेच दिया जाएगा ज्वेलरी। 28 तारीख को पार्टनर पैसे ले आया बैंक को, क्या बैंक ये कहे नहीं नहीं भैया हमने आपको नोटिस भेजा था, अब तो ये ऑक्शन ही होगी इसकी, हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, अब हम तो सारी अरेंजमेंट कर चुके हैं? ला कहते हैं नहीं, चाहे आपने नीलामी की सारी अरेंजमेंट कर ली, लेकिन जो पहला राइट है ना, नीलामी से पहले भी इन चीजों को हासिल करने का पहला राइट है वो पार्टनर का ही है। आप पार्टनर को ये नहीं कह सकते कि अब अरेंजमेंट हो गई अब ये नहीं नहीं नहीं, ये है राइट टू रिडीम। रिडीम का मतलब वापस लेना। डिफॉल्टेड डेट, उस वो डिफॉल्टेड डेट था, डिफॉल्ट किया भी उसने, लेकिन अब वो रिटर्न कर रहा है अगर आपको, तो आप रिटर्न करना पड़ेगा, यानी अब आप पैसे लेके चीजें उसको वापस करें। हाँ, ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं भला सोचे? ज्यादा से ज्यादा बैंक ये कर सकता है उसे कि अच्छा यार चीजें तो तुम्हें देता, नीलामी पे मेरा खर्चा पानी तो हुआ ना कुछ, नीलामी के अखराजात पे अरेंजमेंट करने के लिए, मुझे वो दे दो। वो एक्सपेंसेस बैंक का राइट है, ठीक है, वो अदा करेगा, लेकिन बैंक ये रिफ्यूज नहीं कर सकता इसको कि अब नीलामी में ही आना, उधर ही चीजें नहीं नहीं नहीं, बैंक इसको वापस करेगा। और अगर ये इन चीजों को देखना चाहता है कि उनके इंतजाम सही हो रहे हैं कि नहीं, सेफ कस्टडी सही है कि नहीं, या कभी कभी वैसे ही दिल किया कि वो मेरी वालदा की आखिरी निशानी है ज्वेलरी, मैं जरा उसको देख के तो बैंक बस जाके कहता है कि सर मुझे दिखाएं। बैंक क्या उसे दिखाने का पाबंद है? बिल्कुल पाबंद है, दिखाएगा बैंक उसको, ठीक है, उससे उसकी तसल्ली हो जाएगी कि वाकई सही तरीके से इसको सेफ कस्टडी में रखा गया है, प्रिजर्व ठीक किया जा रहा है। भाई ये क्लियर हो गया? अच्छा मुझे बताइए, जब बैंक को सेफ कस्टडी के लिए, सॉरी सेफ कस्टडी नहीं, सिक्योरिटी के तौर पे चीजें दी जाती है जैसे ज्वेलरी वगैरह, बैंक की जिम्मेदारी है कि उसको अच्छे तरीके से प्रिजर्व करे, संभाल के रखे। इस संभाल के रखने के जो एक्सपेंसेस होंगे वो कौन बेयर करेगा? बैंक या के पार्टनर? पार्टनर।
यहां पढ़ा नहीं था पॉनर ने कौन कौन से पैसे रिकवर करवाने हैं? अदा पहले चाहे खुद कर दे खर्चे, जैसे उसने सेफ मंगवा लिया 15-20 हजार का, वो उस, लेकिन बाद में रिकवर किससे करवाएगा? तो इसका मतलब है असल में एक्सपेंस किसका हुआ? पॉनर का। ये राइट्स क्लियर हो गए। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट, लास्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर का, प्लेज बाय नॉन ओनर। और एक और कंसेप्ट है डिफरेंस बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज। तो थोड़ी सी ब्रेक कर लेते हैं 5 मिनट की, इसके बाद फिर हम इसी लेक्चर में आगे इन 2 कंसेप्ट्स को भी कवर करेंगे। जी लेक्चर के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। अब हम जो कंसेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं वो है प्लेज बाय नॉन ओनर। जो बेसिक कंसेप्ट है प्लेज बाय नॉन ओनर का वो ये कि क्या अगर बैंक के पास कोई बंदा ऐसी चीज लेके आ जाए जिसका वो ट्रू ओनर नहीं है, यानी वो ओनर नहीं है, उसने किसी ना किसी तरीके से वो चीज हासिल की और बैंक के पास प्लेज करवाने के लिए आ गया, प्लेज करवा के लोन ले देता है, क्या वो प्लेज वैलिड है कि नहीं? क्या बैंक का राइट है कि नहीं कि उसको अपने पास जिस चीज को प्लेज करवाया गया उसे अपने पास होल्ड कर ले, या अगर ट्रू ओनर आ जाता है तो बैंक को वो चीज ट्रू ओनर को वापस करना पड़ेगी? ये है मेन क्वेश्चन जिसको ये कंसेप्ट डिस्कस कर रहा है। इसका जो आंसर है, मतलब ब्रीफ समरी में आपको बता देता हूं, वो ये कहते हैं, वैसे तो वो केस टू केस वेरी करती है, सिचुएशंस हमें 5 सिचुएशन हम डिस्कस करेंगे, लेकिन लॉ ये कहता है अगर बैंक ने इन गुड फेथ एक्ट किया है और बैंक को नोटिस नहीं था, यानी उसे पता नहीं था कि ये जो पर्सन है ये ट्रू ओनर नहीं है, इसका टाइटल डिफेक्टिव है, बैंक के पास नॉलेज नहीं था, बैंक के पास कोई नोटिस नहीं था, उसके इल्म में यह बात नहीं थी, और उसने इन गुड फेथ लोन दिया है और प्लेज के तौर पे चीजें रखवाई हैं, तो फिर बैंक का वैलिड प्लेज क्रिएट हो गया। अब ट्रू ओनर भी आ जाए ना तो बैंक उसको चीजें वापस करने का पाबंद नहीं है, बल्कि अपने पास रखेगा। यह है कंसेप्ट। और वो हमें बता रहा है कि वो कौन से केसेस है जिनमें कोई नॉन ओनर होगा, यानी चीजों का ट्रू ओनर नहीं है, लेकिन वो स्टिल वैलिड प्लेज क्रिएट कर सकता है। ओनर्स तो वैलिड प्लेज क्रिएट कर सकते ना अपनी चीजों के ऊपर, नॉन ओनर भी कुछ केसेस में वैलिड प्लेज क्रिएट कर सकता है। वो कौन से केसेस है, 1 बाय 1 पढ़ते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट मींस जो चीजों को एजेंट अपॉइंट किया गया चीजों की सेल परचेज के लिए। मर्केंटाइल एजेंट, हमने इधर से चीजें भिजवाई उसको, फॉर एग्जांपल कुछ लैपटॉप भिजवाए सियालकोट के, भाई तुम जाके उसको सेल करना। उस बंदे ने क्या किया, वो लैपटॉप हमारा एजेंट था, लैपटॉप लेके बैंक के पास चला गया, कहने लगा ये मेरे लैपटॉप है, इसके अगेंस्ट में मुझे लोन दे दीजिए। क्या ये मर्केंटाइल एजेंट वैलिड प्लेज क्रिएट करवा सकता है? लॉ कहता है करवा सकता है, लेकिन कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या? ये कंडीशन ध्यान में रखिएगा, कंडीशन एग्जाम में वो पूछ सकता है या केस स्टडी में टेस्ट करता है। कहता है पहला, एजेंट इज इन पोजेशन विद द कंसेंट ऑफ ओनर। एजेंट की पोजेशन में वो चीजें हैं ओनर की कंसेंट के साथ, तो जाहिर है ओनर की कंसेंट के साथ ही चीजें उसके पास गई है, हमने उसके पास अपनी कंसेंट के साथ, हाँ चाहे कंसेंट उसे प्लेज करवाने की नहीं थी, लेकिन चीजें जो डिलीवर की वो हमने अपनी कंसेंट के साथ ही की। फिर एजेंट प्लेजेस इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी एजेंट वो चीजें प्लेज करवा रहा है जो कि नॉर्मली कोर्स ऑफ बिजनेस में वो डील करता है, जाहिर है उन चीजों में डील करता था, तभी हमने उन चीजों को बेचने के लिए उसके पास लैपटॉप भिजवाए। फिर इफ पॉनी इज नॉट अवेयर, पॉनी को नहीं पता, बैंक को नहीं पता कि एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड कर रहा है, पॉनी को नहीं पता कि एजेंट का डिफेक्टिव टाइटल है, यानी ये ट्रू ओनर नहीं है, एंड पॉनी एक्ट्स इन गुड फेथ। ये 2 कंडीशन मेन है। एग्जाम में तो जाहिर है चारों की चारों लिखनी है सारी, लेकिन ये 2 कंडीशन कि पॉनी को पता ना हो डिफेक्टिव टाइटल का और वो इन गुड फेथ काम करे, ये 4 कंडीशन पूरी हो जाए तो फिर जो एजेंट प्लेज क्रिएट करवाएगा वो वैलिड होगी। दूसरी सेशन, पर्सन इन पोजेशन अंडर वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? जैसे जो मिस रिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड के जरिए से किया गया हो। अगर मिस रिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड के जरिए से कोई चीजें हासिल की गई हैं तो वो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। अगर तो उस कॉन्ट्रैक्ट को याद रखें, फर्ज कीजिए कि मैंने गाड़ी खरीदी, पैसे अदा कर दिए, गाड़ी देने वाले ने मुझे कहा था, बेचने वाले ने कहा था
इसका कोई मेजर एक्सीडेंट नहीं हुआ। गाड़ी खरीदने के बाद मुझे पता चला इसका मेजर एक्सीडेंट हुआ है। अब अगर तो उस पार्टी को पता था एक्सीडेंट हुआ है फिर भी उसने छुपाया, ये फ्रॉड का केस होगा, और अगर उसे नहीं पता था तो ये मिसरिप्रेजेंटेशन का केस होगा। दोनों केसेस में कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है एट माय ऑप्शन, यानी मैं जब चाहे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता हूं और वो रिस्टोर होंगे बेनिफिट्स वगैरह। लेकिन अगर मैं इस वक्त इसका ट्रू ओनर नहीं कहलाऊंगा इसलिए कि कॉन्ट्रैक्ट अभी वाइडेबल है, लेकिन अगर मैं जाके इस चीज को बैंक के पास प्लेज करवा के बैंक से लोन ले लेता हूं तो क्या ये प्लेज वैलिड होगा? ये प्लेज बिल्कुल वैलिड होगा, प्लेज बिल्कुल वैलिड होगा। और याद रखें इस सूरत में अब जो मेरा था ना राइट ऑफ रिसीजन वो भी खत्म हो गया, क्योंकि मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रॉड वाले में लिखा हुआ है कि अगर कोई थर्ड पार्टी इंटरेस्ट रिक्वायर करती है तो फिर रिसीजन नहीं होगी। तो ये थर्ड पार्टी यानी बैंक ने इंटरेस्ट रिक्वायर कर लिया, क्योंकि जब प्लेज के तौर पे चीजें उसके पास पहुंच गई तो उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो गया, तो ये प्लेज भी बिल्कुल वैलिड होगा जो अंडर वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, प्रोवाइडेड कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट असेंडेड एट दैट टाइम और पानी एक्ट्स इन गुड फेथ, यानी कॉन्ट्रैक्ट मैंने रिसाइंड नहीं किया, अभी रिसाइंड नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हुआ, तो फिर मैंने उसको हैंड ओवर किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो बल्कि पक्का हो गया, क्योंकि अब मेरा राइट जो था वो भी खत्म हो गया, अब मैं उसको कैंसिल कर भी नहीं सकता। फिर बायर इन पोजेशन बिफोर सेल और सेलर इन पोजेशन आफ्टर सेल, ये मिलती जुलती सिचुएशन है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमने आपके साथ भी शायद इस तरह होता है, घर वाले बाज़ औक़ात ऐसा होता है हमें कुछ सामान लिस्ट दे के सामान लेने के लिए भेजते हैं, तो हम देखते हैं पहले कौन से किराना स्टोर है, किराना स्टोर वाले से कहा भाई ये चीजें निकाल के रखो, उसे कहा भाई निकाल के ये लो पैसे, चीजें अपने पास रखो, मैंने अभी आगे जाना है, आगे से गोश्त लेना है, गोश्त लेके वापसी पे, गोश्त और सब्जी लेके वापसी पे तुमसे ये चीजें उठाता जाऊंगा। अब बेसिकली हम उन चीजों की पेमेंट कर चुके हैं और वो चीजें हमारी हो चुकी है। ये केस है सेलर इन पोजेशन आफ्टर सेल, यानी सेलर दुकानदार ने सेल कर दी चीजें हमें, लेकिन स्टिल वो चीजें उसकी पोजेशन में है, क्योंकि हमने उसे कहा थोड़ी देर के बाद हम आके आपसे वापस ले लेंगे। फर्ज कीजिए इस दौरान में हम आगे चले गए, इस दौरान में वो इन चीजों को बैंक के पास ले जाता है, कहता है प्लेज रख के मुझे लोन दे दीजिए, क्या ये वैलिड प्लेज होगा? लॉ कहता है बिल्कुल ये वैलिड प्लेज होगा, प्रोवाइडेड कि बैंक इन गुड फेथ विदाउट नोटिस ऑफ सेल, यानी बैंक को भी नहीं पता कि ये चीजें सेल हो चुकी है किसी और की है, बैंक को ना